ایک اور جو بڑی شرط دین نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال بھی ہونا چاہیے۔ رزق حلال آپ کا ہے، آپ ایک حصہ ہی ڈال لیتے ہیں، رزق حلال ہے، نہیں وسعت ہے، آپ نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ آپ حرام کے ذریعے پیسہ کمائیں، آپ رشوت لے کے پیسہ کمائیں، آپ لوگوں کی جیبیں کاٹیں، آپ سود سے پیسہ لیں اور آپ 10 جانور کریں، یہ اللہ کو بالکل بھی جو ہے نا وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ بلکہ حضرت سفیان ثوری تو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرام پیسے سے صدقہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پلید کپڑے کو آپ پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف ہمارا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے فوکس جب سے کم ہوئے ہیں تو تبھی سے ہماری قربانیوں کی جو روح ہے نا، وہ جسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری قربانیوں کے وہ اثرات ہمیں معلوم نہیں ہو رہے۔ رزق حلال ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے، آپ صرف اور صرف یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں۔ دکھلاوا آ گیا، یہ بات آ گئی ذہن میں کہ اچھا جی خاندان کو پتہ چل جائے، محلے داروں کو پتہ چل جائے، اور جناب پتہ چلے جی چودھری صاحب نے تو بس کرا دی ہے، تو بس پھر دنیا میں تو بس ہو نہ ہو، لوگ بس کہیں نہ کہیں، لیکن آگے جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز 3 لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، اور ایک ان میں سے کون ہوں گے؟ مجاہد۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں جی تشریف لائیں، میں نے عمر دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ میں اتنا لڑا تجھے راضی کرنے کے لیے، میں نے اپنی جان ہی گنوا دی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کہیں کہ جناب یہ بڑا مجاہد ہے، اس کا نشانہ بڑا اچھا ہے، لہذا لوگوں نے تجھے اعزازات دے دیے، آج تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرے آئیں گے سخی، اللہ نے مال و دولت دیا تھا، فراوانی تھی، پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو اس لیے مال خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں جی یہ بڑا بڑا سخی ہے، چودھری صاحب جناب ہر جمعرات کوئی دیگیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور جناب گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں، بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، لہذا لوگوں نے تجھے کہہ دیے تجھے اجر دینے کے لیے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کو بھی فرمایا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا قاری ہوں گے، عالم دین، پوچھا جائے گا بتاؤ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے دن کو بھی قرآن پڑھتا تھا، رات کو بھی قرآن پڑھتا تھا، تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ کہیں واہ 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 کیا کمال کر دی ہے، تو اس لیے پڑھا کرتا تھا۔ میں اگر آج کے دور کی بات کروں، میرا نام اشتہار پہ کتنا بڑا ہے، اور ہمارے بہت سارے احباب کو میں جانتا ہوں جو اس بات پہ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا صاحب، قاری صاحب، کہ اچھا جی میرا نام فلاں سے چھوٹا کیوں لکھا ہے، میرا نام جو ہے وہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر ان چیزوں کا اجر ہمیں کہیں پہ اس دنیا میں نہ مل جائے، تو اس قاری سے بھی کہا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی آپ دیکھیے کہ جس عمل میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک الاصغر فرمایا ہے، شرک اصغر اسی کو کہا ہے۔ جس عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، یہ یاد رکھیے، وہ اللہ کے ہاں عمل اجر سے کلی طور پہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، پیسے کو نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جائزہ لیں ہم کس عمل کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اور اگر خیال یہ ہو کہ نہیں میں نے تو لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر قرآن نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو تمہارے جانوروں کے خون پہنچتے ہیں، نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، ہاں تمہارے دلوں کی جو کیفیت تقوی ہے یہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو رزق حلال کا اہتمام ہو، اخلاص ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے